بھائی ویسے تو اپنی آواز جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ ہماری تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی. اور آج ہے 9 محرم، کل ہے 10 محرم. مسلمانوں کا بڑا خاص دن ہے 10 محرم. ابھی شاید آپ کو آواز لگ رہی ہوگی، ڈھول بجنے کی آواز لگ رہی ہوگی، کوئی ڈھکلی بھی بجا رہا ہے. یہ آواز آپ کو باہر سے آ رہی ہے. دیکھیں میں بولنا بند کرتا ہوں تو آواز سنیے. یہ جو ڈمرو سا بج رہا ہے نا، یہ باہر سڑک سے آواز آ رہی ہے. اور ڈھول بھی بج رہا ہے، یہ آواز بھی باہر سڑک سے آ رہی ہے. ابھی میں ان کے پاس گیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، تو ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے عشاء کی نماز پڑھی ہو. کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. پھر میں نے پوچھا کل کا روزہ رکھنا ہے، تو روزے کا بھی پتہ نہیں تھا. تو 9-10 محرم کو جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو عوام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین کے کام ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. آج 9 محرم ہے تو محرم کے بارے میں کچھ ضروری باتیں میں آپ لوگوں سے کر دیتا ہوں. جیسا جیسا موقع ہوگا، مان لیجیے ربیع الاول آئے گا تو ربیع الاول کے سلسلے میں آپ لوگوں سے گفتگو کی جائے گی. اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور کل 10 محرم ہے، تو کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ محرم کا مہینہ ایک برکت والا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے علاقے میں، محلوں میں یہ بنا ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، لوگ شادیاں نہیں کرتے، اسی لیے شاید عورتیں کہتی ہیں نا خالی کا مہینہ ہے، یہ خالی کا مہینہ ہے یا کیا کہتے ہیں. تو محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، نیا کپڑا پہننے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کسی بھی پروگرام کو کرنے کو غلط سمجھا جاتا ہے. تو محرم کا مہینہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ برکت والا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. اس محرم کے مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اور عجیب اتفاق پتہ ہے کیا چل رہا ہے؟ میں نے اس پر ایک کلپ بھی اپلوڈ کی ہے آج، کہ یہ پورا ویک یعنی آج سے، آج کیا ہے 9 محرم ہے، 9 محرم منڈے سے لے کر سنڈے تک یہ سمجھ لیں آپ کنٹینیوسلی مسنون روزے پڑھ رہے ہیں. ہر دن کوئی نہ کوئی سنت والا روزہ ہے. اور یہ ایسا اتفاق ہے، بس اتفاق کہہ لیں آپ، ایسے اتفاق بہت کم ہوتے ہیں. دیکھیے آج کیا ہے 9 محرم، تو 9 محرم اور پیر کا دن ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. حضور کی عادت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی منڈے کا اور تھرسڈے کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو آج کیا ہے؟ منڈے ہے. تو 9 محرم منڈے والے دن ایک سنت روزہ یہ ہو گیا. پھر 10 محرم ہے کل منگل کو، ٹیوزڈے کو ہے نا، کل منگل ہے. 10 محرم کو روزہ رکھنا ویسے ہی سنت ہے. اور 10 محرم کے ساتھ ظاہر ہے آپ 11 ملاؤ گے یا آپ 9 ملاؤ گی، تو 11 کا روزہ ہم نے ملا دیا، تو 11 کا روزہ بھی 10 محرم کے ساتھ مل کر کے ہو گیا، مسنون ہو گیا. پھر بدھ کے بعد آ جائے گی جمعرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو جمعرات کا روزہ بھی دیکھیے سنت والا روزہ آ گیا. پھر ہر مہینے کی چاند کی 3 تاریخوں میں 13، 14، 15 میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. صحابہ اکرام بھی ہر مہینے کی 3 تاریخ میں روزے رکھا کرتے تھے، جن کو کہا جاتا ہے ایام 20. آپ نے بھی نام سنا ہوگا ایام 20 کا روزہ، یعنی 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ ایام 20. تو ایام 20 کا روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. تو جمعے میں جب آپ جمعے والا دن آئے گا تو 13 تاریخ ہوگی چاند کی، کیونکہ آج 9 ہے، منگل کو 10، بدھ کو 11 اور جمعرات کو 12، تو جمعے کو 13. تو جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 13، 14، 15 چاند کی 3 تاریخ ہو گئی.
تو آج سے لے کر سنڈے والے دن تک روزے جتنے بھی ہیں نا، یہ ایک کے بعد ایک جمع ہو گئے سارے. تو ایک مطلب ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو ہو سکے تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور دعا میں سب تمام مسلمانوں کو یاد رکھے. تو آپ چاہیں تو 10 محرم کے ساتھ اگر آپ نے آج کا روزہ رکھ لیا ہے تو کل کا بھی آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور کل کا آپ رکھیں، آج کا نہیں رکھا تو پھر کل کے ساتھ پرسوں کا بھی ملا لیں. اور اگر مان لیجیے بائی چانس کوئی 9 تاریخ کا بھی روزہ نہیں رکھ پایا، 11 کا بھی روزہ نہیں رکھ پایا، تو پھر صرف 10 کا روزہ بھی کوئی رکھ لے تو اس کو بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا. تمام مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس دن میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگلے سال سے ہم ایک روزہ اور ملا لیں گے. ایک روزہ ملانے سے کیا ہوگا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی. اگلا سال جب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور روزہ نہیں رکھ پائے. تو صحابہ اکرام نے چونکہ حضور کی یہ بات سن رکھی تھی تو صحابہ اکرام نے پھر اگلے سال روزہ رکھ لیا. 1 منٹ رکیے گا ذرا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ صحابہ اکرام نے، یہ جو میرا یہ لیپ ٹاپ ہے اس کا کیمرہ اچھا نہیں ہے، کیمرہ بھی اچھا نہیں ہے، پھر جو ہے کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے تو لائٹ کا بھی بڑا ڈرامہ ہے، اور نیچے بیسمنٹ میں اے سی نہیں ہے، تو بس ایسے ہی چل رہا ہے. اب جتنا بھی کام چل رہا ہے 4-6 مہینے کے بعد یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو ساری پرابلم ختم ہو جائے گی. تو بہرحال میں بتا ہی رہا تھا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے. اب محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنے والے جو منحوس سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کسی کے بھی انتقال پر، کسی کے بھی مرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ رونے دھونے کو، 3 سے زیادہ غم کرنے کو منع فرمایا. 3 دن تک جتنا رونا دھونا ہے رو لو، 3 دن کے بعد پھر غم مت کرو، کیونکہ سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اب شہادت تو بہت اونچا مقام ہے، آپ کو پتا ہے کہ شہادت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی ہے. ہمارے ملک کے لیے بھی اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو کتنا بڑا مقام ملتا ہے، کتنا اس کا فخر سے نام لیا جاتا ہے. پھر اسلام کے لیے کوئی شہید ہو جائے، وہ بھی سچ کے ساتھ جم کر، وہ بھی حق کی خاطر کوئی شہید ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کوئی شہید ہو جائے، تو یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم غم کا مہینہ ہے وہ یہ غلط سمجھتے ہیں. محرم غم کا مہینہ نہیں ہے. کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہاں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو کتنی سالیں گزر گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے. یہ غم کا مہینہ نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ اور پھر اگر کسی کی شہادت سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سے بڑا غم کا دن کون سا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ اکرام اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابہ بھی اپنا ہوش کھو گئے تھے. اور پھر کوئی نہ کوئی دن ایسا ہے جس دن کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے، کیونکہ ہماری جو ہسٹری ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ تو شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے نا کیسے ہوئی ہے بتائیے؟ دشمن نے زہر دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سینکڑوں صحابہ ہیں جن کی شہادت کسی نہ کسی دن میں ہوئی ہے، کسی نہ کسی وقت میں ہوئی ہے. لیکن وہ ساری شہادتیں یاد نہیں ہیں ہمیں. بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ لیا گیا. اور کمال یہ دیکھیے جیسے ہی 10 محرم گزرا تو سارے غم ختم ہو گئے، ہے نا. حالانکہ
جیسے محرم کا مہینہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو ان کے غم ریپیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ وقت ریپیٹ ہوتا ہے ڈیلی، اس وقت میں کوئی غم نہیں ہوتا۔ جس دن میں وہ شہید ہوئے وہ دن بھی تو بار بار ہر ہفتے ریپیٹ ہوتا ہے نا، اس دن میں کوئی غم یاد نہیں آتا، بس محرم کے مہینے میں ہی غم یاد آئے گا۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ سبھی لوگ یہ بات جانتی ہیں، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بتائی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا مطلب یہی ہے، جیسے ابھی باہر سڑک پہ وہ بج رہے تھے ڈھول، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا یہی ہے کہ نمازیں چھوڑ کر کیا کرو؟ تعزیے بناؤ، ہے نا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر کتنے تعزیے رکھے ہوں گے، لائن لگ جاتی ہے تعزیوں، اور لوگ گھنٹوں کے حساب سے اس پر بیٹھیں گے، اس کو بنائیں گے، دنیا کے سارے کام کریں گے، شربت بھی بانٹیں گے اور کھچڑا بھی بنائیں گے، بریانی بھی بنائیں گے، لیکن مسجد نہیں جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ کیسی محبت ہے؟ تو میری عزیز بہنوں، محرم کا جو مہینہ ہے وہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی محرم کے مہینے میں، اور محرم کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور بھی بڑے بڑے واقعات اس دن رونما ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو فرمائی۔ تو محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی دن غم کا نہیں ہے، کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کوئی دن منحوس ہوتا ہے، کوئی ٹائم منحوس ہو گیا ہمارے لیے، نہ کوئی انسان منحوس ہوتا، نہ کوئی دن منحوس ہوتا، بلکہ انسان کے اعمال ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ دوسری بات، محرم کا جو مہینہ ہے اس میں طرح طرح کی باتیں چلتی ہیں، جیسے بھی آپ دیکھیں گی نماز کے بارے میں، محرم کی نماز ایک چلتی ہے، میں نے اس پہ آلریڈی ایک کلپ بنائی ہے کہ محرم کی کوئی خاص نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ 5 سورے میں یہ نماز ہے، تو کوئی سی بھی کتاب میں نماز اگر ہے نا، اگر اس نماز کا ریفرنس نہیں ہے، جیسے مان لیجیے 5 سورے میں یہ نماز ہے کہ 10 محرم کو یہ نماز پڑھو، تو کوئی حدیث تو ہوگی نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوگا کہ ایسا کرو۔ کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو دین کب کہیں گے؟ ہم کسی بھی چیز کو دین ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ پڑوسی والے نے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت نے کہا کہ 10 محرم کو یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرے پڑوس سے کوئی عورت آئی کتاب لے کے، اس نے کہا کہ بہن دیکھو یہ 10 محرم کو ایک یہ بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو آپ وہ بھی پڑھنا شروع کر دو۔ پھر پیچھے کا کوئی پڑوسی آئی، پڑوس سے کوئی خاتون آئی، اس نے کہا دیکھو بہن یہ نماز ہے یہ پڑھنا شروع کر دو۔ تو ایسے تو ہم کسی کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے نا، کیونکہ کیا معلوم وہ نماز ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو آپ لوگ کہ دین کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو پتہ کرنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، 4 راستے ہوتے ہیں۔ یہ 4 راستے آپ یاد رکھو دین کو پتہ کرنے کے۔ کوئی بھی بات کیا یہ دین کی ہے، میں یہاں تک کہ میں بھی اگر بتا رہا ہوں، مان لیجیے میں نے کوئی بات بتائی، تو میں نے کوئی بات بتائی ہے تو اس بات کو آپ پتہ کر سکتی ہیں کہ مفتی صاحب نے جو بات بتائی ہے یا پڑوس میں وہ جو عورت کتاب لے کر آئی تھی وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کو پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو دین کی کوئی بھی بات ہوگی وہ 4 وے سے ہمارے پاس آئے گی، اس کے 4 طریقے ہیں اس بات کے پتہ کرنے کے، یعنی دین کی جو بھی بات ہوگی وہ ان 4 راستوں سے ہی نکل کے آتی ہے۔ ان 4 راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ہے دین کی بات کو پتہ کرنے۔ نمبر 1، دین کی کوئی بھی بات ہوگی وہ قرآن سے ثابت ہوگی، یعنی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہوگا۔ جیسے کہ نماز ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر وقتوں پر فرض فرمائی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ نماز قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں ذکر ہے نماز کا، وہ چیز قرآن میں ہوگی، اور اگر قرآن میں نہیں ہوگی تو حدیث میں ہوگی۔ اب نمازیں کتنی فرض ہے، نماز کے اندر کیا کیا پڑھا جائے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔
مان لیجیے کوئی چھٹی نماز لے کے آ جاتا ہے کہ ایک نماز اور ہے تو وہ بتائے ہمیں کہاں ہے بھائی، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی یا قرآن میں اس کا بیان ہوا. تو پہلے دو راستے کون سے ہوئے دین کی بات پتا کرنے کے؟ کہ دین کی کوئی بھی بات یا تو وہ قرآن سے ثابت ہوگی یا وہ حدیث سے ثابت ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 3 یا پھر اجماع سے ثابت ہوگی. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع سے آپ اتنا سمجھ لو، یہ لکھ لیجیے آپ 4. آپ کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ دین کتنی چیزوں سے یعنی کتنی چیزوں سے دین کی باتیں پتہ چلتی ہیں، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو نمبر 1، دین کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ 4 طرح سے ہمارے پاس آتی ہیں، اور ان 4 چیزوں سے ہی دین کی باتیں نکلتی ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، اور نمبر 3 اجماع. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع آپ یہ سمجھیں، اجماع ٹھیک ہے یاد رکھیے گا. اجماع کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس کام کو کیا ہے یا صحابہ کے بعد تابعین نے اس کام کو کیا ہے. صحیح ہے. تابعین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس کو بھی سمجھیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال فرمایا ہو. ٹھیک ہے. صحابی کس کو کہا جائے گا؟ یہ ڈیفینیشن ہے صحابی کی کہ صحابی کس کو کہا جائے گا. صحابی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اور جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور انتقال کفر کی حالت میں ہوا تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے پھر اسلام سے پھر گئے، تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایمان سے پھر گئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. تو صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ صحابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو اور اسلام کی حالت میں ہی انتقال فرمایا ہو، وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور تابعین کس کو کہتے ہیں؟ تابعین کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کو تو نہ دیکھا ہو لیکن ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا ہو، ان کو کہا جاتا ہے تابعین، یعنی صحابہ کے بعد کے لوگ. اور تبع تابعین کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جنہوں نے نہ حضور کو دیکھا نہ صحابہ کو دیکھا، وہ کہلاتے ہیں تبع تابعین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نمبر 1 صحابہ، نمبر 2 تابعین، نمبر 2 تبع تابعین. ٹھیک ہے. تو صحابہ کس کو کہیں گے؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا ہو. تابعین کس کو کہیں گے؟ جنہوں نے حضور کو نہ دیکھا ہو لیکن صحابہ کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں. ٹھیک ہے. اور تبع تابعین جنہوں نے نہ صحابہ کو دیکھا جنہوں نے نہ حضور کو دیکھا نہ صحابہ کو دیکھا، وہ کہلاتے ہیں تبع تابعین. ٹھیک ہے. اور تبع تابعین جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے مل جاتے ہیں، ان لوگوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے. تو ایسے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لائن کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. اب آپ یہ سمجھ لو اجماع کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام، مان لیجئے حضور نے اس کام کو نہیں کیا لیکن صحابہ نے اس کام کو کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے اس کام کو کیا، یعنی ایک بڑی جماعت اللہ والوں کی، عالموں کی، مفتیوں کی ایسی ہو جنہوں نے اس کام کو کیا ہو، تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے اجماع. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیے ہمارا جو قرآن ہے، آپ کے گھر بھی قرآن ہوگا، میرے یہاں بھی قرآن ہے، سب کے گھر قرآن ہوتا ہے. تو یہ جو قرآن ہمیں ایک بک کے فارمیٹ میں نظر آتا ہے، ایک کتاب کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے قرآن، ایسا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو قرآن تھا وہ ایسے تھا کہ کسی کو ایک پارہ یاد ہے تو کسی نے ایک پارہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. مطلب 30 پارے ایک ساتھ نہیں تھے، الگ الگ تھے. ایسا نہیں تھا کہ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، ایسا نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے قرآن کو جمع کیا، یعنی قرآن کے سارے پاروں کو جمع کیا. تو اب یہ کام قرآن سے ثابت نہیں ہے، یعنی قرآن کو کتاب کی شکل میں جو جمع کیا گیا ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ نے اس کام کو کیا، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ دین کا کام. مان لیجیے قرآن کو جمع کرنا
اب کوئی کہے قرآن کو جمع کرنا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ وہ صحابہ سے ثابت ہے، کیونکہ اجماع سے ثابت ہے، اسی کو کہا جائے گا اجماع. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو تراویح ہے، 20 رکعات تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اب تراویح تو ثابت ہے، حضور سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا، وہ بھی 30 دن پڑھنا، پورے رمضان پڑھنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا. لوگ الگ الگ پڑھ لیا کرتے تھے. سمجھ رہی ہیں؟ لوگ الگ الگ پڑھ لیا کرتے، 5 لوگ ادھر کھڑے ہوئے مسجد میں، 5 لوگ ادھر کھڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنا دی کہ بھئی سارے لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھو. تو اس لیے جو تراویح ہے وہ اجماع سے ثابت ہے. تھوڑا سا آج آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ جا رہا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کرو، آ جائے گا سمجھ. تو دین کی کوئی بھی بات یا تو قرآن سے ثابت ہوگی، یا حدیث سے ثابت ہوگی، یا اجماع سے ثابت ہوگی. نمبر 4 قیاس سے ثابت ہوگی. قیاس کس کو کہا جاتا ہے؟ قیاس کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے کوئی بات نکالنا. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ تو وہ بات بیان نہیں کی گئی، لیکن قرآن و حدیث میں اشارے دیے گئے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ماشاءاللہ میتھمیٹکس اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو اس میں اصول فارمولے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ فارمولا یہاں اپلائی ہوگا، یہ فارمولا یہاں اپلائی ہوگا. وہ فارمولے جب آپ اپلائی کرو گی تو سارے کویسچن آپ کے حل ہو جائیں گے. اسی طرح سے دین اسلام کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت تک اب نئی نئی چیزیں آئیں گی تو کیسے وہ حل ہوں گی، انہی اصولوں کے مطابق حل ہوں گی. اس کو کہا جاتا ہے قیاس. جیسے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. اب آج کے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ کیا آگے نئے نئے نام سے وائن آ رہی ہیں، نئے نئے نام سے جتنی بھی وائنس آج کل کے ٹائم میں آ رہی ہیں تو وہ نئے نام سے آ رہی ہیں ایک دم. یعنی ان کو شراب کہا ہی نہیں جاتا، کچھ اور ان کو نام دیے گئے ہیں، ایک دم ماڈرن اسپیشلسٹ نام. ایک دم ایسا لگے گا آپ کو یہ شراب ہے ہی نہیں ہے، بلکہ آپ فورین کنٹریز جب جائیں گی تو وہ شراب لگے گی نہیں دیکھنے میں، اور اس کو شراب کہہ کے بیچا ہی نہیں جاتا، بلکہ ان کے نام چینج کر دیے گئے. تو اب ان کے نام چینج کر دیے گئے، ان کی پیکنگ چینج کر دی گئی، ان کا کلرز ان کے چینج کر دیے گئے، لیکن وہ ہے تو شراب ہی. تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان فرمایا کہ دیکھو جو نشے والی چیز ہے اس سے دور رہو. اب یہ ایک اصول بیان کیا گیا. نشے والی چیز میں آپ دیکھو ساری چیزیں آ گئی، گٹکا، شراب وغیرہ، تمباکو، بیڑی، سگریٹ وغیرہ سب آ گیا. اب قیامت تک جتنی بھی چیزیں نشے والی آئیں گی، چاہے ان کو وائن کہا جائے، چاہے ان کو وسکی کہا جائے، چاہے ان کو کیا کہا جائے، کچھ اور کہا جائے، بلا بلا بہرحال جو بھی ہے، تو اب ان کے اندر نشہ اگر ہوگا تو ان کو اسلام کے اکارڈنگ غلط. تو یہ جو ہمیں پتہ چلا، کہاں سے پتہ چلا؟ قیاس سے پتہ چلا. مان لیجئے کوئی مجھ سے کہنے لگے قرآن میں تو اس کا ذکر ہے نہیں ہے، قرآن میں تو اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ جو آج کل کی ماڈرن شراب ہے وہ حرام ہے. کیونکہ آج کل کے ٹائم میں شراب بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. لیکن اس اصول کی روشنی میں کہا جائے گا کہ شراب یہ حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ پایا جاتا ہے. میری عزیز بہنوں، 4 طریقوں سے دین اسلام کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اب مان لیجئے میں کہاں تھا؟ میں یہاں تھا کہ پڑوس سے کوئی عورت آئی، رائٹ ہینڈ سے، لیفٹ ہینڈ سے، بیک سے، فرنٹ سے عورتیں آ گئیں. کسی نے کہا محرم میں یہ نماز پڑھو، کسی نے کہا یہ نماز پڑھو. تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھو گی کہ یہ نماز کہاں سے پتہ چلی؟ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ کیونکہ دیکھو ہمارے نبی نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں. اشراق کی نماز کیسے پڑھنی ہے، چاشتگی کیسے پڑھنی ہے، تہجد کیسے پڑھنی ہے، اوابین کیسے پڑھنی ہے نا، ظہر، عصر، مغرب، ساری نمازیں بیان فرما دی ہیں. توبہ، صلاۃ التوبہ کی نماز، استخارے کی نماز، اور کیا کیا نمازیں، جتنی بھی نمازیں ہیں ایکس وائی زیڈ، ساری نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کیا یہ نماز حضور نے بیان فرمائی، اور حضور نے اگر بیان فرمائی ہوتی تو صحابہ اکرام کیا یہ نماز 10 محرم کو نہیں پڑھتے؟ ضرور پڑھتے، کیونکہ صحابہ اکرام تو ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ایسی کوئی نماز 10 محرم کی نہیں ہے، چاہے وہ 5 سورے میں لکھی ہو، چاہے 10 سورے میں لکھی ہو، چاہے 50 سورے میں لکھی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب ایک سوال یہ آتا ہے کبھی کبھی کہ بھئی یہ چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو اس میں دقت کیا ہے؟ اس میں دقت سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اس دن سمجھ رہی ہو جس دن وہ چیز ہے ہی نہیں. مان لیجیے آپ نے 10 محرم کو کوئی نماز پڑھ لی 10 محرم کی سمجھ کر،
تو آپ نے وہ نماز کیوں پڑھی؟ کیونکہ آپ اس کو 10 محرم کی نماز سمجھ رہی تھی، حالانکہ 10 محرم کی کوئی نماز ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کی انٹینشن کیا تھی؟ سارا جو کھیل دین اسلام کا ہے وہ آپ کی انٹینشن پہ آ کے چپک جاتا ہے. انٹینشن، میں نے آپ کو پہلی حدیث کیا پڑھائی ہے؟ وہ پہلی حدیث آپ کو پورے کورس میں یاد رکھنی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. اب اسلام نے 10 محرم کو کوئی چیز بیان نہیں فرمائی، آپ نے اس 10 محرم کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ 10 محرم کی نماز ہے، تو آپ نے وہ چیز سمجھ لی جو تھی نہیں. ویسے تو آپ 10 محرم کو پڑھو، 9 کو پڑھو، خوب نفل نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جب 10 محرم کی نماز اس کو سمجھ لیا تو آپ نے وہ چیز سمجھ لی جو اس دن تھی نہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں چلیں گی تو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد ہم نہیں تو ہماری آنے والی جو جنریشن ہوگی وہ غلط چیز کو سمجھے گی سنت، اور جو سنتیں ہیں اس کا پتہ نہیں ہوگا. جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کہ تعزیوں کو لوگ سمجھتے ہیں ضروری، حالانکہ تعزیے جب شروع کیے گئے تھے تو اس کے پیچھے کی بیہائنڈ جو سین ہے نا، تاجیوں کا تعزیے کیوں بنائے جاتے ہیں، تعزیے کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے پیچھے بڑی بڑی کہانیاں ہیں. لوگوں نے تعزیے شروع کیے تھے اچھے کام کے لیے کہ چلو مسلمان کچھ ایسا کر لیں گے، لیکن وہ بڑھتے 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 کوئی چیز کہاں تک پہنچی ہے. ایسے آپ گورنمنٹ کا وہ لے لیجئے، دیکھیں مودی سرکار جو ہے نا آج کتنی پاورفل ہے، لیکن شروع جب مودی سرکار ہوئی تھی تو پاورفل تھوڑی تھی. اس نے مائنڈ واش کیا، سب کا برین واش کیا ایک دم، اور دھیرے دھیرے وہ چیز کہی. کیونکہ ایک اصول ہے، سائنٹیفک اصول ہے یہ، کہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جتنی بار بولی جاتی ہے تو لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ روڈ پر چلتی ہیں تو جیسے کوکا کولا کمپنی ہے، پیپسی کمپنی ہے، بڑے بڑے برانڈز ہیں، تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں نا سالوں سے یہ چلے آ رہے ہیں اور ہر بندہ ان کو جانتا ہے کہ یہ برانڈ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب روڈ پہ سفر کر رہی ہوگی تو ہر آدھے کلومیٹر سے بھی کم میں ایک بورڈ آپ کو اس کا نظر لگا آئے گا، تھمس اپ، ویوو، سیمسنگ. حالانکہ پوری دنیا میں یہ کمپنیز مشہور ہیں، فیمس ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو ہر آدھے کلومیٹر پر ایک بورڈ نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ جو بات جتنی بار بولی جاتی ہے اور جتنی شدت کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اس کا اثر لوگوں کے مائنڈ پر پڑتا ہے. مسلمانوں کے خلاف اتنا برین واش کیا گیا، اتنا برین واش کیا گیا کہ اب لوگوں کی تھنکنگ مسلمانوں کے بارے میں کچھ ہٹ کے بن گئی ہے. تو یہ پہلی بار میں نہیں بنی، بلکہ اس پہ کام ہوتا رہا، ہوتے ہوتے جو ہے لوگوں کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ گئی. اسی طرح سے تعزیے ہوں یا جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، وہ اسلام کے اندر جو شروع کی گئی تھی وہ اتنی تھی چیٹی کے برابر، لیکن وہ لوگ اس پہ کام کرتے گئے. تو غلط چیز پہ محنت تو ویسی خوب ہوتی ہے، غلط چیز پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو تو بس ہلکا سا اشارہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اچھی چیز پر محنت کی جاتی ہے. آپ اگر مکان کو اچھا بنانا چاہو تو آپ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی، لیکن اگر آپ اسی مکان کو بگاڑنا چاہو تو اس میں کوئی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4-6 مہینے کے لیے آپ اس کمرے کی صفائی کرنا بند کر دو، وہ کمرہ خود بخود خراب ہو جائے گا. تو اچھی چیز کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور بری چیز کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی، بس اشارہ دینا ہوتا ہے. تو یہ جو تعزیے یا جتنی بھی چیزیں ایسی جو اسلام کے اگینسٹ ہے، وہ شروع ہوئی تھی بہت چھوٹی سی، لیکن وہ آج بڑی اتنی ہو گئی کہ اس کو ختم کرنا ایسا لگتا ہے ناممکن ہے. تو یہ جو طرح طرح کی چیزیں دین نے اسلام کا حصہ کہہ کر چلتی ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو صحیح بات پتہ ہی نہیں چلے گی، بالکل نہیں پتہ چلے گی. اس کو یہ لگے گا کہ یہ جو چیز تھی بس یہی صحیح ہے. جیسے کہ آج کل لوگ آپ کو ملیں گے جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو ایسے ہی پہلے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ وہ پہلے سے جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کیوں دیکھتے چلے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہی چیز دیکھنے کو ملی ہے، ان کے گھر والے، ان کے بڑے بوڑھے وہی چیز کرتے چلے آ رہے تھے. میری عزیز بہنوں، محرم کے مہینے میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچ کر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ ایک دم کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. دیکھو روزہ رکھنا بالکل کلیئر ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا.
انہوں نے جن چیزوں سے محبت کی ان چیزوں سے محبت کرنا، یہ ہے اصل اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو مجھے امید ہے آج جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا رہنے دیں، اور اگر میں جمعرات کو کہیں نہیں گیا تو کلاس ہوگی، ورنہ سیٹرڈے کی آپ لوگوں کی چھٹی رہے گی، جمعرات کو کلاس ہوگی۔ کسی کو جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتی ہیں، اس وقت میرے پاس صرف 7 منٹ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم میں پوچھ رہی تھی، مطلب میں 9ویں روزہ نہیں رکھی تو 10ویں 11ویں روزہ ہاں، رکھی ہوں، 10 کا 11 کا رکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اور دوسری بات ہے، مطلب میرے جی ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، اگر ماں اپنی بیٹی کے پاس کچھ سامان یا مطلب جیسے سونا یا پیسہ کچھ رکھے، بولے اگر فوت ہونے کے بعد یہ یا تو مسجد میں دے دینا یا تم رکھ لینا، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کسی نے کوئی چیز اپنی ماں کے پاس رکھی ہے نا؟ نہیں، ماں نے بیٹی کو کچھ اپنی امانت دی کہ میرے نہ رہنے پر یہ چیز تم اپنے استعمال میں لے آنا یا پھر مسجد میں دے دینا، تو یہ چیز ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ اب دو آپشن دیے تھے نا انہوں نے، یا تو آپ اپنے پاس رکھ لو یا مسجد کو دے دو، تو آپ کو اختیار ہے، آپ مسجد میں تو اپنے پاس رکھو، مرضی ہے آپ کی۔ جی نہیں، اس میں کسی اور مطلب جو اور بھائی بہن ہوں گے ان کا تو حق جی جیسے اور بھائی بہن ہوں گے تو آواز آ رہی ہے ان بیچ کے میں بہت زیادہ، کس کی آ رہی ہے آواز؟ مطلب جو ان کے اور بھائی بہن ہوں گے تو ان کا حق تو نہیں ہوگا اس پر؟ دیکھیے اب یہ تو بہت ٹپیکل مسئلہ ہو گیا کہ دوسروں کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جب انہوں نے یہ بات بولی تھی تو کس کے سامنے بولی تھی، تھوڑا سا یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی تبھی کچھ ہو سکتا ہے اس کا، تو پھر کیونکہ اب یہ یہاں بات آ گئی نا کہ دوسرے بھائیوں کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ماں نے جب بولا تھا تو کتنے لوگوں کے سامنے بولا تھا؟ کیونکہ سپوز دیٹ اگر وہ عورت کو یہ کہے کہ ماں نے مجھے کہا تھا، تو کل کا تو ایسا دوسرا بھائی کھڑو کے بول سکتا ہے ماں نے مجھے یہ بولا تھا، تو پھر اس کے لیے دقت یہ ہوگی نا کہ جیسے یہ بھائیوں کے سامنے کہی گئی تھی۔ بھائیوں کو نالج ہی نہ ہو، کسی کو نالج نہ ہو اس بارے میں؟ نہیں تو ایسا نہیں ہوگا، وہ تو سب کے سامنے بولنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جی پھر تو لڑائی ہوگی نا، گھر میں لڑائی ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تہجد کی نماز کیا کھلے آسمان کے نیچے چھت پہ پڑھ سکتے ہیں؟ چھت پر؟ ہاں وہ چھت پہ پڑھ تو سکتے ہیں، جائز ہے، بے پردگی نہیں ہونا چاہیے بس۔ کیونکہ ہم چھت پہ سوتے ہیں اور وہیں پہ وضو کر کے رات کو 3:30 بجے اگر نماز پڑھ سکتے ہیں تو صحیح ہے، اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ بولیے السلام علیکم۔ بولیے، آواز آ رہی ہے۔ ہلو بولیے۔ مفتی صاحب، نماز پڑھتے ٹائم پیروں کے بیچ کتنا درمیان ہونا چاہیے، کتنا گیپ ہونا چاہیے پیروں کے بیچ؟ دیکھو، پیر ملا بھی سکتے ہو آپ، اور چار انگلی کے 4 برابر انگل فاصلہ بھی رکھ سکتے ہو، دونوں طرح سے۔ دونوں طرح سے صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے میں آج روزہ تھی تو میں نے سحری نہیں کی، رات میں نیت کر کے سو گئی تھی، پھر بھور میں اٹھ نہیں پائی، تو میرا روزہ ہو گیا؟ جی میں جیسے آج روزہ تھی تو میں سحری نہیں کر پائی تھی، پر روزہ میں روزہ رہ ہو گئی جاتا ہے، بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا اور ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ ہاں ہو جائے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ ہلو، السلام علیکم۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ ہاں بولیے۔ آج رات جگنے کی رات کیا؟ آج رات پہلے آج مجھے رات پوچھ کو لینے جگنے کی دیجیے۔ رات کیا؟ ہاں آج رات عبادت کر سکتے ہیں۔
जगने की रात जग नहीं है। सकते हैं। वैसे तो अस्सलामुअलैकुम। पूरे मुहर्रम में आप जितनी चाहो इबादत करो, आज करो, कल करो, परसों करो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आज सवाब ज्यादा हो, लेकिन कर सकते हैं इबादत। जी मुफ्ती जग साहब, सकते हैं आज आप। अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ, जाग मुफ्ती सकते हैं। साहब मेरा कुछ सवाल है। आवाज बोलिए, जल्दी हेलो बोलिए। हाँ हाँ। मुफ्ती साहब, मुझे प्रॉब्लम है, यूटेरिन फाइब्रॉइड है, बजदानी में कुछ गांठ होती है ना, हाँ वो है। तो मैं जब भी पेशाब करने बैठती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो जाती है। हाँ। दवा चल रही है, तो इससे मेरी नमाज छूट जाती है, रोजे छूट जाते हैं। तो क्या मैं नमाज पढ़ सकती हूँ, रोजे रख सकती हूँ? हाँ, रोजा वगैरह रख सकती है, आपको क्या दिक्कत है? नमाज पढ़ सकती हूँ? हाँ, नमाज पढ़ सकती है बिल्कुल। वुजू करके कपड़े पाक साफ पहन के और नमाज मैं मतलब एक बच्ची को कुरान शरीफ पढ़ाती हूँ, तो उसे पढ़ा सकती हूँ? हाँ, पढ़ा सकती है। जी जज़ाकल्लाह अस्सलामुअलैकुम। मुफ्ती साहब। अस्सलामुअलैकुम। जी बोलिए जल्दी से, ओनली 1 मिनट है आपके पास। जी मैंने ये सुना है, जब कुरान शरीफ खोलते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए 3 बार, उसके जब बाद कुरान मजीद सूरह पढ़ना बकर शुरू की एक कर रही रूह हैं आप, पढ़ना। आउज़ुबिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, जी धड़ाधड़ कुरान की तिलावत करना शुरू कर दीजिए बस। जी, लेकिन मैंने सुना है कि 3 बार सूरह सुनी सुनाई फातिहा बातों पढ़नी पर चाहिए, यकीन ना ऐसा किया करने करें। से। अब आपने क्लास ज्वाइन कर ली, हमसे पूछा करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा मसला ये था कि हम लोग के यहाँ फातिहा होता है मुहर्रम में, जी इमारत पे। हम लोग यहाँ फातिहा होता है, सदियों से चला आ पढ़ने रहा है, दीजिए बहुत आप। पहले हाँ, से। तो इमारत पे होता है, तो वो क्या वो सही है ना? उनको करने दीजिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मतलब घर जान में रही थी कि मतलब ये घर में सही। मेहमान आते, अरे घर में देखो मैं जल्दी से बता रहा हूँ, घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे होते हैं खुश कि आज खाने को मिलेगा, और जो बड़े होते हैं वो खुश होते हैं कि जी घर में बड़े लोगों से मुलाकात करने को मिलेगी। तो छोटे लोग जो अनएजुकेटेड जी होते हैं, जिनको दीन का इल्म नहीं, वो खुश होते हैं, फातिहा लगाएंगे। और जब कोई ऐसा मौका आता है तो जो इल्म वाले लोग होते हैं वो खुश होते हैं कि आज अल्लाह की इबादत करेंगे। तो आप अल्लाह की इबादत में लग के खुश होइए, उनको फातिहा लगाने दीजिए। ठीक है। अब छोटे, ठीक है, और कोई जल्दी से, लेस जी देन 30 जज़ाकल्लाह। मिनट। हाँ मुफ्ती साहब, दवाई देते टाइम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए? जी, देते टाइम बच्चों को जैसे दवाई दे रहे हैं तो सब बोलते हैं कि हाँ पढ़ बिस्मिल्लाह नहीं सकते हैं, पढ़नी चाहिए। पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ठीक